قبر میں کیا ہوتا ہے، ایک دل دہلا دینے والی اسلامی کہانی۔ رات کا سناٹا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور قبرستان میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر قبر مانو کوئی راز چھپائے بیٹھی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں چین سے سو رہے تھے، لیکن ان قبروں کے اندر ایک دوسری ہی دنیا بسی ہوئی تھی، برزخ کی دنیا۔ ایک شہر میں فاروق نام کا آدمی رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھتا تو تھا، لیکن اکثر گناہوں میں بھی لپٹا رہتا۔ اسے لگتا تھا کہ میں ابھی بہت وقت ہے توبہ کرنے کے لیے، لیکن موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ ایک رات اچانک اس کی طبیعت بگڑی۔ گھر والے اسے اسپتال لے جانے لگے، لیکن راستے میں ہی اس کی سانسیں تھم گئیں، اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دو ڈراؤنے اور رعبدار فرشتوں کو دیکھا، کالے کپڑے، چمکتی آنکھیں، ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے۔ یہ تھے منکر اور نکیر۔ اس کی روح کانپ اٹھی۔ قبر کی پہلی رات جنازہ پڑھا گیا، لوگ روئے، دعائیں کی گئی اور پھر اسے مٹی میں اتار دیا گیا۔ جیسے ہی آخری انسان بھی چلا گیا، چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ اچانک قبر ہلنے لگی۔ فاروق کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف اندھیرا، اتنا گہرا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں جھکتا۔ تبھی دو رعبدار آوازیں گونجی، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فاروق ہکلانے لگا۔ دنیا میں اس نے کبھی دین کو دل سے نہیں اپنایا تھا، بس زبان سے کہتا تھا۔ اب جب سوال سامنے تھے، اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ بولا، ہاں میں نہیں جانتا۔ لوگ جو کہتے تھے وہی کہتا تھا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ قبر کی دیواریں سکڑنے لگی، اتنی زور سے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی۔ وہ چیخنے لگا، لیکن اس کی چیخ کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ عذاب کا منظر۔ فرشتے نے لوہے کے ہتھوڑے سے وار کیا۔ اگر وہ وار کسی پہاڑ پر پڑتا تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا۔ قبر آگ سے بھر گئی۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی اور اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا گیا۔ اس نے دور ایک خوفناک آگ دیکھی، لپٹیں آسمان تک جا رہی تھی۔ وہ چلایا، یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں توبہ کروں گا۔ لیکن اب لوٹنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اسی قبرستان میں ایک اور قبر تھی، ایک بزرگ حافظ صاحب کی، جو 5 وقت نماز پڑھتے، لوگوں کی مدد کرتے اور حرام سے بچتے تھے۔ جب ان سے وہی سوال پوچھے گئے تو انہوں نے پورے اطمینان سے جواب دیا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ترنت ان کی قبر روشنی سے بھر گئی۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی۔ ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آنے لگی۔ ان کی قبر حد نظر تک پھیلا دی گئی۔ انہیں جنت کا بستر اور کپڑے دلا دیے گئے اور کہا گیا، آرام سے سو جاؤ جیسے دولہا سوتا ہے۔ اسلام میں مانا جاتا ہے کہ موت کے بعد انسان ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ وہاں قیامت تک رہنا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی شروعات قبر سے ہوتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ سوچنے والی بات ہے، ہم سب کو ایک دن اسی قبر میں اترنا ہے۔ نہ پیسہ ساتھ جائے گا، نہ شہرت، نہ رشتہ دار، صرف ہمارے عمل ساتھ جائیں گے۔ آج ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہر جھوٹ، ہر گناہ، ہر نماز، ہر صدقہ، سب لکھا جا رہا ہے۔ جب قبر کی پہلی رات آئے گی، تب نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی دوست، صرف ہم اور ہمارے کرم۔ کہا جاتا ہے کہ جب گنہگار پر عذاب ہوتا ہے تو اس کی چیخیں انسان اور جن کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ اگر انسان وہ آوازیں سن لے تو ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے۔ ذرا سوچئے، ابھی ہم ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اگلا لمحہ ہمارا آخری ہو۔ یہ کہانی صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ اگر آج بھی ہم توبہ کر لیں، نماز کی پابندی کریں، حلال کمائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، تو قبر کی رات روشن ہو سکتی ہے، ورنہ وہی اندھیرا، وہی تنگ قبر، وہی سوال
اور جواب دینے کی طاقت نہیں۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے۔